يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لست علیہم بمسیطر، آپ سیطرہ یسیطر سیطرتاً، یہ ہوتا تو سین کے ساتھ ہے لیکن طا کی مناسبت سے اس کو صاد کے ساتھ بدل دیتے ہیں، بمسیطر صاد کے ساتھ بدل دیتے ہیں، اور پھر آواز جو ہے اس کی وہ سین اور صاد کے درمیان میں آواز نکالی جاتی ہے، بمسیطر، پوری طرح صاد بھی نہیں اور پوری طرح سیٹی والی سین بھی نہیں، درمیان میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ جو ہے نا ان کے اوپر، سیطرہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر غالب اور حاوی ہونا، اور اس کے اوپر قاہر اور اس کے اوپر حکمران ہونا، تو یہ ہوتا ہے سیطرہ۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، داروغہ بن کے آپ ان کے اوپر نگران اور خدائی فوجدار بن کے آپ ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہوں، آپ ایسے نہیں ہیں۔ الا من تولا وکفر، الا من تولا وکفر، اللہ رب العزت نے آفاق اور انفس اور قرآنی آیات کے اندر تذکیر کا اور تنبیہ و توجیہ کا اور ارشاد کا اور انسان کی ہدایت کا بہت اللہ رب العزت نے سامان فرما دیا ہے، لیکن پھر بھی من تولا وکفر، جو منہ موڑے اور انکار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اتنی زیادہ ہدایت کی راہیں کھولنے کے بعد اور ہدایت کا سامان کرنے کے بعد بھی کوئی آدمی توجہ نہیں کرتا اور بے رخی برتتا ہے، منہ موڑتا ہے، وکفرہ اور تصدیق نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، کفر کرتا ہے اور اعراض کرتا ہے اور اس کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ رب العزت اسے بہت بڑی سزا دیں گے۔ عذب یعذب، تعذیب کا معنی ہوتا ہے، عذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹھاس، تو عذبہ کا معنی ہوتا ہے مٹھاس کو زائل کر دینا، یعنی حلاوت اور شیرینی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اذیت اور تکلیف جو ہے اس کی جگہ کے اوپر وہ انسان کو پہنچائی جائے۔ تعذیب یہ ہوتی ہے کہ اس کی شیرینی اور حلاوت ختم کر کے اس کی کڑواہٹ اور اس کی تلخی جو ہے اس کے ساتھ انسان کو بڑی شدت کے ساتھ دوچار کر دیا جائے۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ رب العزت اسے بہت بڑی سزا دیں گے، بہت بڑی اللہ رب العزت اسے اذیت کے اندر مبتلا کریں گے، اور وہ عذاب جہنم ہے۔ اور دوسرا، اگر الا من تولا وکفر، آپ نصیحت کرتے رہیں اور نصیحت کا عمل جاری رکھیں، الا من تولا وکفر، ہاں جس کے ایمان سے آپ مایوس ہو جائیں اور جس کے بارے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہاں نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر اس سے آپ اعراض کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے بے رخی برتتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور توجہ ہی نہیں دیتا اس کی طرف، دھیان ہی نہیں دھرتا اس کے اوپر، کان ہی نہیں دھرتا، فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا ذلک مبلغهم من العلم، وہ اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں اور وہ سنتا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اسے بلا رہے ہیں نوازنے کے لیے اور وہ آتا نہیں ہے، اور وہ اسی دنیا کے اوپر رجا ہوا ہے، تو پھر اس کو جانے دیں، نولی ما تولی، جدھر وہ جاتا ہے اس کو جانے دیں ادھر۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک انہوں نے پلٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ ان الینا آب یعوب اوبن، اسی سے ایابن ہے، اور
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں آخر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، اور ہم اس کا محاسبہ بھی کریں گے اور اس پر مواخذہ بھی کریں گے، اور یہ اللہ رب العزت سے بھاگ کے اور اس سے چھوٹ کے کہیں جا نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی واللہ من ورائہم محیط، اللہ رب العزت ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، یہ بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ان کا محاسبہ بھی ہمارے ذمے ہے اور ہمارے اوپر ہے، ہم نے ہی محاسبہ کرنا ہے، اور ان سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتیٰ یسأل عن اربعین بھی ہے اور خمسین بھی ہے، عن عمرہ فیما افناہ وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور وعن شبابہ کے بھی الفاظ ہیں، اور یعنی جسم اور جان اور عمر اور جوانی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی طرح عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پہ تھا، اور اسی طرح عن علمہ ماذا عمل فیہ، کہ جو اس کو علم تھا اس پر عمل اس نے کیا کیا۔ تو یہ مختلف روایات کے اندر یہ مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان چیزوں کا انسان نے جواب دینا ہے، اور یہ جواب دہی اللہ رب العزت کے سامنے بہت ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اگرچہ یہ دعا کو ثابت تو نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی آیت پر پہنچتے تو رحمت کا سوال کرتے، عذاب کی آیت پر پہنچتے تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ تو یعنی تفاعل بالقرآن، قرآن مجید سے پوری طرح اثر پذیر ہونا، اس سے متاثر ہونا، اس کے حوالے سے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی ثابت نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو، لیکن جو آپ کا معمول تھا، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی آیت سے پہنچتے تو آپ رحمت کا سوال کرتے، اگر تخویف کی آیت کے پاس پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے۔ تو یہ تفاعل بالقرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس معمول کے مطابق اگر آدمی ایسا کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہاں اب ہم رکتے ہیں، اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی وہ بھی تقریباً اسی طرح منبہات ہیں، جس میں انسان کو اس کی جو اخلاقی تربیت ہے اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایمان اور اخلاق، ایمان اللہ پر، اللہ کی توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، یہ ایمان ہے جس کی زیادہ تاکید اور تلقین کی گئی ہے ان صورتوں کے اندر، اور یہ تقریباً وہی صورتیں ہیں جو پہلے دور کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور انسان کے اندر جو اخلاقی برائیاں اور اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح کے اوپر توجہ دی گئی ہے۔ سورۃ الفجر بھی ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو سورۃ البلد ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ انسان مال کی محبت اور دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو کر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ پھر سارے ظلم، زیادتی اور حق تلفی اور لوگوں کے اوپر ناحق اپنا تسلط بڑھانا، ان چیزوں کی بنیاد جو ہے یہ ساری دنیا پرستی اور دنیا کی محبت ہی بنتی ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر پھر اسی چیز کے اوپر توجہ دی گئی ہے، اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر درست کرے۔ اور اگلی جو صورت ہے اس کے اندر بھی تزکیہ کا ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ والی جو صورت ہے سورۃ اللیل، اس میں بھی جو انسان نیکی کی راہ کی طرف بڑھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت اس راستے میں آسانی کر دیتے ہیں، اور جو برائی کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ انسان ارادہ کرتا ہے
اور متوجہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت جس چیز کی طرف وہ ارادہ کر کے متوجہ ہوتا ہے اسی کے لیے اس کے واسطے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو متزکی تزکیہ جس نے کر لیا ہے اس کا جو انجام ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اور جو بدبخت ہے، جیسے پچھلی صورت میں آیا تھا سورہ اعلیٰ کے اندر کہ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی۔ ایک عالم ایک دن بیان کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت جو ہے لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، کہ اس جہنم کی آگ میں وہی جائے گا الاشقی، جو انتہا درجے کا بدبخت اور محروم ہے۔ تو اس سے یعنی انسان کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی خیر ہو تو اس کو جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ارجا آیت فی القرآن ھذہ الآیہ، یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر الاشقی وہی جائے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، وہ جس نے مانا ہی نہیں، یعنی تکذیب ہی تکذیب ہے، تصدیق کا کوئی درجہ ہی اس کے پاس نہیں، وتولی، اور اللہ کی فرما برداری کے اندر اتنا وہ بے رخی اور اتنی بے توجہی برتنے والا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر فرما برداری ہے ہی نہیں، ساری زندگی نافرمانی کی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جو بہت زیادہ تقوی شعار ہے، فرما بردار ہے، اس کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت زیادہ خوف دلانے والی ہے، یہ خوف کے اندر، تخویف کے اندر ایسی آیت ہے کہ اتقا جو ہے اس کو بچا لیا جائے گا، یعنی وہ بالکل ہی اس کو بچا لیا جائے گا جہنم کی آگ سے، جہنم کے اوپر سے بھی گزر جائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا، اور جہنم کو دیکھے گا بھی نہیں، اور جہنم کے اوپر سے اس طرح گزر جائے گا کہ جہنم بھی اس کے گزرنے سے نا ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ تو وہ تو ہے اتقا، اور باقی پھر جو اس سے نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ جیسے جیسے ان کا عمل ہے اس کے حساب سے وہ جہنم سے بچائے جائیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، جو تقوی شعار ہے، اتقا تو بالکل اوپر سے گزر جائیں گے، وہ تو ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی ہوتی ہے، بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور وہ دیتے ہیں اپنا مال اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، مال کی محبت، اس کے حصول کی حرص، اور پھر جب آ جائے تو پھر اس کو باقی اپنے پاس روک کے رکھنے کی حرص، اور پھر اس کو خرچ کرنے سے روکے رکھنا، اور اس کے اندر جو حقوق اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو انسان کا جذبہ ہے، انہ لحب الخیر لشدید، یہ چیز جو ہے نا ایسی ہے کہ یہ انسان سے برائیاں کرواتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنی اس کمزوری کی اصلاح کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، یتزکیٰ، اپنے نفس اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اور ایسی جگہوں پر دیتے ہیں ما لأحد عنده من نعمت تجزا، کسی کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا کہ اس سے فائدہ اٹھایا اب اس کے ساتھ احسان کر رہا ہے، یا توقع رکھتا ہے کہ آج اس کو دیا ہے کل یہ میرے کام آئے گا، یا میری حمایت ہی کرے گا، مجھے سپورٹ ہی کرے گا، کوئی کسی قسم کا احسان نہیں کسی کے اوپر دھرنا چاہتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، ولسوف یرضیٰ، تو پھر جو اللہ کی رضا کا ایسا جویا ہے اور ایسا اس کا طالب ہے، اللہ رب العزت بھی اس کو اپنی رضا کے ساتھ نوازے گا، اور ایسا نوازے گا کہ یرضیٰ، وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کے اندر یہ بھی مکی صورتیں ہیں یہ، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اطمینان دلایا ہے کہ اللہ رب العزت آپ پر ہمیشہ سے مہربان ہیں، اور یہ اس کی مہربانیاں بڑھتی ہی رہیں گی، آپ کسی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے کس طرح
آپ کو نوازا۔ اس کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الضحیٰ کے اندر اور سورۃ الم نشرح کے اندر۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح آسانیاں فرمائی ہیں اس کا تذکرہ فرما کر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد دنیا داری کے کام نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار کرتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی شغل رکھا ہو، ایسا کوئی سیرت کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت جو تھا وہ تبلیغ، تعلیم، تربیت اور دعوت کے اندر ہی صرف ہوتا تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمہ وقت کا کام تھا۔ تو اس کام سے بھی جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں اور اپنے رب کی طرف راغب رہیں۔ اور اس کے بعد تین اور زیتون جو ہے نا، ان کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، بڑی اعلیٰ صلاحیتیں دے کر، اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کو جو ترقی اور کمال ملتا ہے وہ اس کتاب کے ساتھ ہے، اس قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ انسان کی جو انسانیت ہے اس کی تکمیل کے لیے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت کی ودیعت کردہ صلاحیتیں اور قوتیں اور اللہ رب العزت نے لیاقتیں رکھی ہوئی ہیں وہ پوری کار فرما ہوتی ہیں اور بروئے کار آتی ہیں، اور ان کے ساتھ انسان بہت بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے تو، اور اگر فائدہ نہ اٹھائے تو پھر جیسے اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو پھر جب ان کو ضائع کرتا ہے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر یہ اسفل سافلین بدترین خلائق بھی بن جاتا ہے، اور کبھی تو پھر یہ شر البریہ کا مصداق ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ مثلہ کمثل الکلب کا مصداق ہوتا ہے، اور پھر کبھی یہ یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، پھر یہ اس کا مصداق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی ہوئی ہے، اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے تو بہت بلندی پر بھی جا سکتا ہے، اگر ضائع کرے تو پھر یہ بہت ادنا اور اسفل السافلین کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ دن آنے والا ہے جب یہ جو اللہ نے صلاحیت رکھی تھی، جس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کو جلا بخشی اور اس کو بڑھانے کی کوشش کی اور ترقی کی، یا جس نے اس کو ضائع کیا اور اس کی پرواہ نہ کی اور اس کو برباد کر دیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دن رکھا ہوا ہے، وہ بدلے کا دن، محاسبے کا دن۔ اور اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہیں، وہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ملک بھی ہیں، اور وہ اس بات سے منزہ ہے کہ کوئی بے مقصد اور بے ضرورت کام کرے۔ جو کام اس نے کیے ہیں بڑی حکمت کے تحت کیے ہیں، اور پھر انسان کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان پڑھے۔ ویسے تو جو اصل پڑھنے والی چیز ہے وہ وحی کا علم ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کا پورا سامان رکھا ہوا ہے۔ یہ آیات اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی گئی، یہ کتاب و حکمت، یہ انسان پڑھے اور اس پر غور کرے۔ اور باقی اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کی تعلیم کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے سکھانے کے لیے اس کائنات کی کتاب میں بھی بہت سارے دلائل رکھے ہوئے ہیں جو انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور الہام اور القاء کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے اور ذہن میں چیز آ جاتی ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ تو یہ جو صناع ہوتے ہیں، چیزیں ایجاد کرنے والے، یا تخیل کے ساتھ ایک چیز سوچتے ہیں اور پھر
اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور وہ چیز بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور علم جو ہے اس کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ علم اس العلیم الخبیر سے ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور باقی کائنات میں کسی اور جگہ علم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ لا علمی ہی لا علمی ہے، بے خبری ہی بے خبری ہے۔ اگر علم کا منبع ہے اس کائنات میں تو وہ علام الغیوب العلیم الخبیر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی نے انسان کو علم سکھایا ہے، اور اسی نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، اور جس کو بھی جو کچھ بتایا گیا ہے اسی کے بتانے سے ہی ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس وحی کے علم کی عظمت اور برتری بتائی ہے، جس سے صحیح معنوں میں انسان بن سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ انسان وحی کے علم کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ فلاسفہ یونان کے تھے، ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں اور ان کے علمی افکار کا آپ مطالعہ کریں تو کتنی باریک اور دقیق چیزیں انہوں نے زیر بحث لے کے آئے ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور ان کی بال کی کھال اتاری ہے، لیکن انسانی اعتبار سے وہ اپنے رب سے بے خبر ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکے، شرک کے اندر مبتلا رہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں، وحی کا علم نہیں تھا۔ اور اسی طرح آج بھی جو سائنٹسٹ ہے وہ اس ریاضی کے اصولوں کے ساتھ، فزکس کے اصولوں کے ساتھ، کیمسٹری کے اصولوں کے ساتھ، یا لیبارٹری میں جو انسان تجربے اور مشاہدے کرتا ہے، ان کے ساتھ بہت باریک سے باریک چیزوں تک انسان رسائی حاصل کر لیتا ہے، لیکن وحی کا علم نہیں ہوتا تو ان کی اخلاقی زندگی جو ہے وہ بالکل جانوروں والی ہے، عفت نہیں ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر وہ معنویت نہیں ہے جو ایک بندے کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا وفادار بنے۔ اور وحی کا علم جو ہے یہی وہ علم ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر احسن تقویم کا بھی ذکر فرمایا، اور اس احسن تقویم کا پیکر بننا اور اس کا مصداق بننا، اس کے لیے یہ علم جو ہے اقرا، یہ جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اس علم کو پڑھ کر پھر اس کے مطابق عمل کر کے، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے، اور پھر جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے باز رہ کر، صحیح عمل تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو مطلوب ہے اس کو پورا کیا جائے، اور جو ممنوع اور معذور ہے اس سے اجتناب کیا جائے، تو پھر انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے نا آگے بڑھتا ہے، اور قرآن مجید اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور یہ جو مجموعہ ہے سورہ ملک سے لے کر سورۃ الناس تک کا، یہ منبہات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اسی تنبیہ، اسی انذار اور اسی تخویف کا اہتمام کیا ہے، اور اخلاقی تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اخلاق ہی وہ چیز ہے جو انسان کے علم اور عمل کے بعد انسان کا خلق ہی بتاتا ہے کہ اس کا کیا علم ہے اور اس کا کیا عمل ہے، اور اس کی کیا سوچیں ہیں، اور اس کا اندر کیا ہے۔ اور اگر اخلاق میں انسان تہی دامن ہو، اور وہ خلق حسن کا اور مکارم اخلاق کا اپنے آپ کو پیکر نہیں بنا سکا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر سکا، تو پھر تو ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان نے بے مقصد ہی کام کیا، اور جو چیز حاصل ہونے والی تھی وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق جو ہے یہ ثمر ہوتا ہے، یہ ثمر ہوتا ہے زندگی کا، کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ تو اخلاق کے اوپر انسان کو توجہ دینی چاہیے، خلق اس کا رب کے ساتھ، خلق اس کا اس کائنات کے ساتھ، اور خلق اس کا مخلوق کے ساتھ، اور خلق اس کا اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ جو اخلاق کے مختلف پہلو ہیں، مختلف جہات ہیں، ان کی اصلاح اور تحسین، اور انہیں کرم کی طرف لے کے آنا، مکارم کی طرف لے کے آنا، مکرمہ عزت والی چیز اور شرف والی چیز، اس کی طرف لے کے آنا، یہ انسان کا اصل مقصد ہے کہ جس کے لیے انسان کو اس زندگی کے اندر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔